ہمارے ساتھ خواجہ بیاض صاحب موجود ہے، ہمارے ساتھ اسما سیانی موجود ہے جو کہ ڈرامہ رائٹر بھی ہیں، ہنا صاحب سب جانتے ہیں ہنا صاحب کہ دوگلے لوگ کیسے ہوتے ہیں. آپ کی نظر کے بھی سامنے ایک ریل تو ضرور آئی ہوگی. آتی ہے لیکن میں تو آج ہنس رہی تھی کہ صبح صبح یہ تو نہیں کہ مدیحہ نے دوگلے لوگوں پر پروگرام کیا تو مجھے بلا لیا. میں نے کہا ایکسپیرینس اس کے بارے سے بات کریں نا، انہیں سے تو ہم تھوڑی سمجھ لیں گے اور پھر ہم پہچان کرنا سیکھیں گے. پتہ ہے پہچان کرنا اسی لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کا باطن سامنے نہیں آتا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہو کہ وہ کیا 3 چیزیں ہیں تو وہ حدیث میں بھی آیا ہے اور ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ ایسا شخص جس کی ہر بات جھوٹی ہو، اس کی بات جھوٹ نکلے، وہ شخص جو اپنے وعدے کا پابند نہ ہو، ٹھیک ہے، وعدہ کر کے ہر بار مکر جائے، اور جو پیچھے سے وار کرے یا آپ کو دھوکہ دے چاہے وہ چھوٹا سا بھی ہو تو پھر وہ دوگلا ہے. کیونکہ اس میں بے وفائی بھی ہے، اس میں دھوکہ بھی ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں ریاکاری بھی ہے. تو یہ اس کو آپ منافقت کا درجہ بھی دے سکتے ہیں اور چھوٹا موٹا ٹو فیسڈ انسان بھی کہہ سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک تکلیف وہی ہوتی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص آپ سے قریب ہے. اب راہ چلتا کوئی آپ کو دھوکہ تو نہیں دے جائے گا. ہاں، اور وہ دے بھی دے. میں کہتی ہوں آپ کی چیزیں خریدنے کے لیے گئے ہو، دکان پہ گئے ہو، سبزی خریدنے کے لیے گئے ہو، وہ آپ کو دھوکہ دے کے غلط پھل بھی دے دے، آپ کو 1-2 گھنٹہ غصہ رہے گا، پھر آپ کہیں گے دفعہ بھی. لیکن تکلیف اس کی بھی ہوتی ہے. ہاں، وہ دو کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ مطلب آپ کو کسی نے الو بنایا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بے وقوف تھے، آپ پہچان نہیں پائے، تو وہ غصہ آتا ہے. ہم وہی کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے آپ کو غصہ رہے گا، لیکن اگر کوئی آپ کو اپنا آپ کو بے وقوف بنا دے تو وہ غم بن جاتا ہے اور وہ بہت دیر تک رہتا ہے. اور وہ بہت وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک دکھتی رگ ہوتی ہے آپ کی جو کبھی بھی سیٹل نہیں ہوتی. سامنے ویسے آپ کی کوئی ریل چلی، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، دوبارہ چہرے نظر آئے آپ کے؟ کچھ لوگ یاد آ بھی رہے ہیں، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کا کچھ احسان ہے کہ مجھے نا ایک اپنے انسٹنکٹ کے اوپر بڑا بھروسہ ہے. پہلے میں اس آواز کو دبا دیتی تھی. آپ کے اندر سے مطلب آپ کسی کو ملتے ہیں، پہلی بار بھی آپ کسی کو ملتے ہیں تو آپ کو انجانا شخص بھی اچھا لگتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی مجھے کیوں اچھا لگ رہا ہے یہ. اور کبھی کبھی آپ کسی کو جانتے ہیں لیکن آپ کو بغیر کسی وجہ کے وہ شخص اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو آئی تھنک وہ چیز مجھے بچاتی رہی ہے دوگلے پن سے. صحیح. اسما آپ بتائیں، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ سے ڈراماز لکھتے ہیں اور ڈراماز میں تو دوگلے لوگوں کی بہت بڑی لسٹ ہوتی ہے، لوگ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں دوگلے لوگوں کا. اصل زندگی تو بڑے دیکھیں. آپ کے سامنے ویسے کوئی ریل چلی ایسے دوگلے لوگوں کی؟ بہت ہیں. اور جیسے آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے، اپنے جتنے زیادہ ہوتے ہیں نا اتنی قدر تکلیف ہوتی ہے زیادہ، بالکل ایسے ہی غیروں کی نہیں ہوتی ہے. اور ایک اور چیز بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو والی چیز ہے نا کہ ایک تو ان کا دوگلا پن ہے، ایک یہ چیز کہ ہم بے وقوف بن رہے ہیں یا ہمیں بے وقوف بنایا گیا. اور بعض اوقات وہ رشتے اتنے نزدیک کے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے، وہ 1 بار 2 بار 3 بار آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہوتا ہے، بٹ آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا، آپ کو انہی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اب دوبارہ کچھ ہوگا. اور اگر بعض اوقات وہ آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں پھر بے وقوف بنائی جا رہی ہوں. اور آپ بڑے اچھے انٹینٹ کے ساتھ گئے ہوتے ہیں، موڈ کے ساتھ، اور آپ دوبارہ فرسٹریٹڈ ہو کے واپس آتے ہیں. اور یہ پھر ایونچولی آپ کے اپنی پرسنالٹی پہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے گریجولی. اگر فار ایگزامپل میں کسی آفس کی بات کروں یا میں کسی سسرال کی بات کروں، کوئی لڑکی گئی ہے شادی ہو گئی یا کسی آفس میں بڑے پازیٹیو انرجی کے ساتھ کسی نے جوائننگ دی ہے، سارا کچھ کیا ہے، اینڈ دین اس کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جائے، وہ کوئی سپروائزر ہے، کوئی کولیگ ہے یا باس ہے، اور اسی طرح سسرال میں کوئی نند ہے یا بھاوج ہے یا کچھ بھی، نہیں تم تو نہیں آئی ہو، ہم تو تمہیں جو بھی تکلیف ہو مجھے بتانا، میں تمہاری بہن کی طرح ہوں، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات لڑکیاں اس میں ماری بھی جاتی ہیں، جنہیں اتنی عقل نہیں ہوتی، وہ سب شیئر کر رہی ہوتی ہیں. اکثر آپ نے اس طرح کے قصے دیکھے ہوں گے، کوئی جٹھانی کو شیئر کیا، جٹھانی نے جا کے ساس کو بتا دیا، ساس کا منہ بن گیا کہ تم ہمارے بارے میں اس طرح، اور وہ اتنا نہیں بولا ہوتا جتنا وہ ایگزیجریٹ کر کے کر رہی ہوتی ہے. عام گھروں میں تو بس واقعی بڑا ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں کراچی سے، حمیرہ. السلام علیکم حمیرہ، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹاپک تو اتنا بہترین ہے جتنا بولیں کم ہے. سب سے بڑی بات ہے، یہ بات بہت اچھی کہی انہوں نے کہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دوگلا پن کرتے ہیں. آپ جان بھی جاتے ہیں لیکن آپ کچھ بول نہیں سکتے، ایک پریشانی ہے، لیکن اسی سے بار بار ڈسے جاتے ہیں، بار بار ڈسے جاتے ہیں. فیملی پوری کی پوری
اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, تو آخر کریں تو کیا کریں, اس کا کوئی حل پلیز بتائیے. مجھے ہمارے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی فیملی میں دوگلے لوگ زیادہ دیکھے ہیں یا اپنے دوستوں میں زیادہ دوگلے لوگ دیکھتے ہیں؟ مطلب یہ ملی جلی سرکار ہے یہ. ملی جلی سرکار ہے. اور سب سے زیادہ آپ نے جب ہم جیسے ہم بات کر رہے تھے نا, میں نے شو کے آغاز میں بات کی, جب ہم دوگلے لوگوں کی بات کری تھی نا, تو میرے سامنے بھی نا لوگوں کی تصویریں ایسے چھک 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 کر کے سامنے آ رہی تھی کہ میں کہتی ہائی بھائی واقعی اس نے بھی کیا کیا ہوا, اس نے بھی کیا کیا ہوا, اس نے بھی کیا کیا ہوا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی زندگی بہت ایسے قریبی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہو. صحیح ہوتا ہے مدیہ, لیکن سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, جو اللہ پاک سکھا بھی دیتا ہے, آپ کو بتا بھی دیتا ہے. اب آپ نے بچنا کیسے, بس یہ ایک پرابلم. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. اور اللہ کرے میرے ساتھ جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی نا, کہ اب یہ زندگی میں یہ بھی اس قدر میں شیور ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ دونوں اتنی کائنڈ ہارٹیڈ ہیں کہ آپ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. آپ کیونکہ دونوں شوبز انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے, آپ کیمرے کے پیچھے کام کرتی ہیں, آپ کیمرے کے سامنے کام کرتی ہیں. مجھے بتائیں, اگر میں بات کروں اس انڈسٹری کی, دنیا کی, اس میں کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ دوغلے ہیں؟ صحیح سے جواب دیجیے گا. اچھا, آئی تھنک 1% تو نہیں ہم دے سکتے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اپنے کسی ایجنڈا کے ساتھ آ رہے ہیں. پہلے شاید جو لوگ تھے نا وہ اس کام کے پیشن میں کرتے تھے, لیکن پھر بھی میں کہوں کہ ہر کوئی ٹیم پلیئر ہوتا تھا تو نہیں, ٹیم پلیئرز بہت کم ہے. لیکن اب آئی تھنک وہ ریٹ ریس اتنی بڑھ گئی ہے اور وہ کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا. حالانکہ میں کہتی ہوں بھائی, جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کے پاس ہی آئے گا, وہ کوئی دوسرا نہیں لے جا سکتا. سملرلی جو میری قسمت کا ہے وہ مجھے ملے گا. اور اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا کہ اس میں یہ بھی نہیں کہ آپ ایٹ پار ہیں, کہ مطلب ایک ایج گروپ کے ہیں یا آپ جیسے کہ مطلب اگر ایک کردار میں کر رہی ہوں تو اس کے پیرلل کردار شاید وہ کر سکتے ہیں, کرتی ہیں. ایسی بات بھی نہیں ہے, مرد عورت کا بھی نہیں رہا ہے. اب وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کیمرے پہ بھی ہیں اور آپ خدا نہ خواستہ اچھا کام کر رہے ہیں, سامنے والا اپنی انسیکیورٹی میں آپ کا کام خراب کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ شائن کر سکے, which is very sad trend. لیکن اب یہ لوگ بڑھتے, لیکن یہ ہے کہ وہ جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی مٹھاس ہوتی ہے, وہ آپ کو بڑے پیار سے سجیشنز بھی دیتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں کرنا, اس کو یوں کرنا تو اس کا امپیکٹ ایسا آئے گا. تو میں عموماً کہتی ہوں کہ نہیں, میں اپنے ذہن میں ابھی بنا لیتی ہوں کہ یہ ڈائریکٹر نہیں ہے, مجھے ڈائریکٹر. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے سامنے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی فیصد ہوگی ایسے لوگوں کی تعداد, اور کیا دوگلے لوگوں کی آنکھیں پکڑی جا سکتی ہیں یا زبان پکڑی جا سکتی ہے کہ یار یہ تو بڑی چرب زبانی سے کام لے رہا ہے؟ مطلب جس نے بار بار کھایا ہونا دھوکا وہ پکڑ لیتا ہے, جو نیو بھی ہوگا وہ نہیں پکڑ پائے گا, اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. یار اتنی میٹھی باتیں کر رہا ہے, اتنا اچھا آدمی ہے, اتنی اچھی عورت, یہ کیسے کر سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ کا ایکسپیرینس بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے, اور پھر اس کو ڈیل کرنے کا جو انہوں نے طریقہ پوچھا نا, وہ ایک ہوتا ہے دوگلا اور ایک ہوتا ہے ڈپلومیٹ. بہت باریک سا فرق ہے دونوں میں. جس کو ڈیل کرنا آ جاتا ہے نا, وہ جو ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ ڈپلومیسی سے کام لے رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ بگاڑ بھی نہیں سکتے. آپ کو اسی سمندر میں تیرنا ہے, اسی مگرمچھ کے ساتھ رہنا ہے. ڈپلومیسی سے کام لے رہے ہیں نا, وہ شاید پھر اتنا ایول نہیں ہوتے, وہ آپ کا نقصان نہیں کر رہے, وہ آپ کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے, لیکن وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے میں جب اس انڈسٹری میں شروع میں آئی تھی, میں بہت منہ پھٹ تھی, میں بہت اسٹریٹ فارورڈ تھی. مجھے کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی, میں منہ پہ بول دیتی تھی, یہ سوچے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور میرے کریئر پہ کیا فرق پڑے گا. اور میں نے بڑے نقصان بھی اٹھائے ہیں, لیکن وہ ہوتا ہے نا اب ایک ہیڈ اسٹرانگ جو ہوتے ہیں کہ نہیں یار میں کر لوں گی, میں تو اس سے اچھا کام کرتی ہوں, میں کر ہی لوں گی. اور میں نے کر کے دکھایا. تھوڑے سے سیٹ بیکس ہوئے, سارا کچھ ہوا, لیکن ایونچولی سروائیو کر جاتے ہیں ایسے لوگ جنہیں اپنے ٹیلنٹ پہ بھروسہ ہوتا ہے اور جنہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کر لیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ اسی سمندر میں تیرنا ہے, اور جب ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے تو پھر آپ کو ڈیل کرنے کا طریقہ پتا ہوتا ہے. ایونچولی آپ کا کام ہی بولتا ہے. ایونچولی آپ کا کام بولتا ہے. تو اب بھی ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر سے وہ ہیڈ اسٹرانگ بندی چلی گئی. اب بھی بعض اوقات مجھے لگ رہا ہوتا ہے تو میں بڑے طریقے سے, پہلے والی نہیں, پہلے تو میں منہ پہ بول کے آ جاتی. طریقہ بھی پوچھیں گے نا